السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ وتمسک بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جس میں کئی تاریخی واقعات پیش آئے۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور اس کے لشکر سے نجات حاصل کرنا، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور پھر جنتی نوجوانوں کے سردار، میرے اور آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا میں مظلومانہ شہادت۔ یہ اہم واقعات، اور پھر اسی طرح اس مہینے میں ایک مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے کرنے کے کام کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مہینے سے نئے سال کا چونکہ آغاز ہو رہا، تو ہمیں اپنے نئے سال کی پلاننگ اس مہینے کے اندر کر لینی چاہیے کہ گزشتہ سال ہم سے جو غلطیاں رہ گئی، جو کوتاہیاں رہ گئی، حقوق اللہ کی ادائیگی میں، حقوق العباد کی ادائیگی میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہماری عبادات میں جو کمیاں، جو کوتاہیاں رہ گئی، ہم نے ان کو دور کرنا ہے، اور اس مہینے سے ہی ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو صحیح ڈگر پہ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ نئے سال کا چونکہ آغاز ہوتا ہے محرم کے مہینے سے، کئی تاریخی واقعات بھی اس میں پیش آئے، تو اس لیے ہمیں اس مہینے میں یہ تیاری کر لینی چاہیے، یہ دیکھ لینا چاہیے کہ گزشتہ سال ہم سے کون سی کوتاہیاں ہوئی، تاکہ ان کوتاہیوں کو ہم دور کر سکیں اور اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگا سکیں۔ اسی طرح اس مہینے کی حرمت کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، چونکہ حرمت والے مہینے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرمت والے مہینوں کے نام لے کر فرمایا کہ وہ ذوالحجہ ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ ویسے تو عموماً کسی بھی حال میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی سال میں انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر یا دوسروں پہ ظلم کرے، لیکن خاص طور پر ان 4 مہینوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نے ان مہینوں میں بھی اپنے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ اسی طرح اس مہینے کے روزے رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے افضل ترین روزے، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں۔ اور خاص طور پر جو عاشورہ 10 محرم کا روزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ اگر اگلے سال ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ اگلے سال ہم 2 روزے رکھیں گے، یعنی 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 اور 10 محرم کا مسلمانوں کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی سے 9 کا رہ گیا تو وہ 10 کا رکھ لے اور اس کے ساتھ 11 کا رکھ لے، اگر 11 کا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو صرف 10 کا بھی اگر وہ رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کے اجر و ثواب کے لیے، اور جو یہ خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کا دن اس کے ساتھ ملایا جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر بعد والا دن بھی ملایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں جو کام ہم نے کرنا ہے اس میں دفاع صحابہ اور دفاع اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین، اس کا بھی اہتمام، کیونکہ اس مہینے میں زیادہ تر
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، نازیبا گفتگو کرتے ہیں، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں. تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کرام کا دفاع کرے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود صحابہ کا دفاع کیا اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب لوگوں سے کہا گیا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، تو کہنے لگے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح سفیہ لوگ، بیوقوف لوگ، ناسمجھ لوگ ایمان لائے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے دفاع کیا اور فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، کہ یہ خود بیوقوف ہیں، خود ناسمجھ ہیں. جو صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ناسمجھ ہیں، تو فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ خود بیوقوف لوگ ہیں. تو قرآن مجید کے اسلوب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ پہ اگر کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے تو جس طرح کی زبان صحابہ کے بارے میں استعمال کرے گا وہی اس کے لیے جواب بنے گا اور وہ اسی چیز کا خود مستحق بن جائے گا. اسی طرح اس مہینے میں ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم، چونکہ نئے سال کا آغاز بھی ہے، صحابہ کا تذکرہ بھی ہے، اہل بیت رضوان کا تذکرہ بھی ہے، تو ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں کہ ہم ان کے عقیدے کو اپنائیں، ان کے اعمال کو اپنائیں. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو معیار مقرر کرتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نعرے لگا رہے ہیں، ہم نام لے رہے ہیں صحابہ کا اور ہم ان کا دن منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں، بلکہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرقہ ناجیہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اعظام، چونکہ وہ صحابہ میں شامل ہیں، جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو اس میں اہل بیت شامل ہیں، کیونکہ اہل بیت کو اللہ رب العالمین نے دو خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں. ایک تو وہ صحابہ میں بھی شامل ہے اور دوسرا وہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہیں اور آپ کے خاندان میں ہیں. اسی طرح اس مہینے میں ہمیں فضولیات سے اور رسوم و رواج سے اور بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے. دین وہی ہے جو اللہ کے رسول دے کے گئے، اجر اسی کام پہ ملتا ہے جو اللہ کے رسول سکھا کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں دیا، جو ہم نے نہیں سکھایا، جو ہم نے نہیں بتایا، جو کام ہم نے نہیں کیا، فہو رد، وہ کام مردود ہے. تو اس لیے اس مہینے میں ہمیں پورے سال کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم نے اللہ کی شریعت کے تابع کیسے ہونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کی عملی تصویر کیسے بننا ہے. حرمت والے مہینوں میں ہم نے حرمت کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرنی. اسی طرح اس مہینے کے کثرت سے روزے، اور بالخصوص 10 محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ، اور اگر 9 نہیں تو 11 محرم کا روزہ. اسی طرح صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، لیکن اظہار کا طریقہ وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنا، اور ہر اس فضول کام اور فضول چیز اور بدعت سے بچنے کی کوشش کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین کے طور پر نہیں دے کے گئے. کیونکہ آپ جب اس دنیا سے گئے تو آپ دین مکمل کر کے گئے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی خوشخبری سنا کر گئے ہیں. تو اس مہینے کو ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صرف یہ مہینہ ہی نہیں بلکہ اپنی ساری زندگی کو اللہ رب العالمین کی شریعت کے تابع اللہ تعالی ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.